تو اور جیسے کہ گزشتہ روز ہی 10 محرم الحرام کے ہم نے دیکھا کہ مجالس ہوئیں، جلوس ہوئے اور پھر شام غریبہ بپا ہوئی۔ اسی کے کانٹیکس میں اگر ہم آج کی اچھی بات کو تھوڑا سا جوڑتے ہیں کہ اصل میں کربلا ہمیں پیغام کیا دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ شہید نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقا کو لاکھوں سلام۔ واقعہ کربلا ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ طاقتور ظالم کے سامنے حق بات کہنا ہر مسلمان کا فرض ہے، اور میدان کربلا میں شدید ترین گرمی اور پیاس کے باوجود صبر اور استقامت کا وہ مظاہرہ کیا گیا ناظرین، جس کی انسانی تاریخ میں شاید مثال ہی نہیں ملتی ہے صوبیہ۔ اور ایسا ہے، اور میرے خیال سے کبھی ملے گی بھی نہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ صبر تو ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ چاہے مشکل سے مشکل وقت آ جائے آپ کے اوپر، صبر کا دامن اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو آپ اس میں کامیاب ہوں گے، اور برا وقت ہو وہ گزر ہی جائے گا، اور اندھیری رات کے بعد جو صبح ہوتی ہے وہ بہت ہی خوبصورت صبح ہوتی ہے۔ تو دین اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں نے شہادت کا عظیم ترین رتبہ پایا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو جناب یہ جو لازوال قربانیاں ہیں ہمیں حوصلہ دیتی ہیں کہ دین حق کی خاطر ہر مشکل کا خندہ پیشانی سے سامنا کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا مشکلات تو آنی ہے، ظاہر ہے آپ نے دنیا میں رہنا ہے، اور کیسے ممکن ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے چھوٹے موٹے چیلنجز کا سامنا نہیں کرنا پڑے، لیکن جو آپ کا ایمان ہوتا ہے، جو آپ کا عقیدہ ہوتا ہے، جو آپ کا فیتھ ہوتا ہے نا ناظرین، وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی مشکلات نہیں آتی۔ ظاہر ہے ہم بھی انسان ہیں، ہم ایک دنیا میں رہتے ہیں، ایک سائیکل چلتا ہے، چیلنجز آتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اگر اندھیری رات ہے، جیسے کہ آپ نے بھی کہا، تو اچھی صبح بھی آئے گی، یعنی کہ ہر رات کے بعد صبح ہے، یعنی کہ ہر امید کی کرن ہمیں نظر آتی ہے کسی بھی اندھیری رات کے بعد۔ لیکن جو فیتھ ہے، جو ایمان ہے، جو صبر ہے نا، وہ آپ کو استقامت کا مظاہرہ کرنے میں مدد دیتا ہے، وہ آپ کو اس بات کی مدد دیتا ہے کہ جی آپ اس مشکل وقت کا مقابلہ اللہ کے ساتھ کہتے ہیں نا اپنا جو رشتہ ہے وہ جوڑ کر، اللہ کے سپرد اپنے معاملات کو کر کے، اور پھر جو آپ بے جھجک کہتے ہیں نا ہر چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی اور ہوتی ہے، اور پھر اللہ تو ہے ہی صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو آگے بڑھتے ہیں، یہ تو آج کی اچھی بات تھی، ٹاپ سٹوریز کی جانب بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو ایک بڑی پیش رفت جو ہوئی ہے اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ امریکہ ایران کے بعد اسرائیل و لبنان بھی مستقل جنگ ختم کرنے پر راضی ہو گئے ہیں جناب۔ فریم ورک معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں، اور امریکہ خود معاہدے پر عمل درآمد کی نگرانی بھی کرے گا اور مدد بھی کرے گا۔ اس کانٹیکس میں مزید کیا ڈیٹیلز ہیں پروگرام میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ تو جی اگلی ٹاپ سٹوری ہماری یہ ہے کہ آبنہ ہرمز میں صورتحال پھر کشیدہ ہو گئی، جبکہ امریکی فوج نے ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا اور دعویٰ کیا کہ ایران نے بین الاقوامی سمندری گزرگاہ سے جانے والے تجارتی جہازوں پر ڈرون داغے، لیکن ایران کہتا ہے کہ اس نے امریکی حملوں کے جواب میں کارروائی کی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی مزید ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ ایک اور بڑی اہم خبر، اور آج پروگرام میں کوشش کریں گے کہ اس پر ذرا بڑا تفصیل سے بھی بات کریں، وہ جی یہ ہے جناب کہ مارکے حق میں بدترین شکست کے 1 سال بعد بھارت جو بالآخر سچ ماننے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ سچ کہتے ہیں نا کہ چھپتا نہیں ہے، آپ کو ماننا ہی پڑتا ہے چاہے سال بعد آپ مانیں۔ تو آپریشن سندور میں فوجیوں کی ہلاکتوں کا باضابطہ اعتراف کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے۔ اور جناب فیفا ورلڈ کپ میں دلچسپ مقابلے جاری ہیں۔ اسپین نے یوروگوے کو 1-0 سے ہرا کر ایونٹ سے ہی باہر کر دیا ہے۔ یہ تو فیفا ورلڈ کپ کی انسائٹس تھیں۔ عباس اراغچی اور اسحاق ڈار کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور دونوں ہی وزراء خارجہ نے خطے کی تازہ سفارتی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ عباس اراغچی نے ایرانی صدر کے دورے پر پاکستان پر پرتپاک میزبانی کو بھی سراہا، اور دورے میں اتفاق رائے اور طے شدہ معاہدوں پر سنجیدگی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ اراغچی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے، جبکہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے قیام کے لیے مشاورت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا ہے۔ بالکل جی، تو تازہ ترین ڈیولپمنٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک بہت اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے عباس اراغچی اور اسحاق ڈار کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں وزراء خارجہ نے جو خطے کی مجموعی صورتحال ہے اس حوالے سے بات کی ہے۔ اس تمام تر کانٹیکس میں یہ رابطہ ناظرین انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور دونوں وزراء خارجہ نے خطے کی تازہ سفارتی صورتحال کا جائزہ لیا ہے، اور بہت ہی اہم ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ عباس اراغچی نے ایرانی صدر کے دورہ پاکستان پر پرتپاک میزبانی کو کافی سراہا ہے،
اور جیسے کہ ہمارے ناظرین کو بھی یاد ہوگا کہ بہت زبردست میزبانی پاکستان کی جانب سے کی گئی، کیونکہ یہی پاکستان کا کہ ہمیشہ سے کہتے ہیں نا کہ روایات رہی ہیں، تو بہت اہم یہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اب جی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ بڑی امیدیں لگا کر رکھی تھی عوام نے کہ پیٹرول 250 کا ہوگا، لیکن حکومت نے ٹھنگا دکھا دیا جناب۔ شہریوں کو ریلیف نہیں مل سکا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رہیں گی، جبکہ عالمی منڈی میں تیل کے دام مسلسل گر رہے ہیں، اور جب عالمی منڈی میں تیل کے دام گرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ظاہر ہے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور لوگوں کی رائے جب ہم نے بھی جاننے کی کوشش کی تھی خبر بھائی انداز سے کی ٹیم نے، تو لوگ بڑا پر امید تھے کہ جی پیٹرول 250 تک تو آئے گا، لیکن فی الحال ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ فی الحال امیدوں پر پانی پھر چکا ہے۔ اگر ہم تازہ ترین اپڈیٹ کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ امریکی خام تیل 2.69% سستا ہو کر $69.63 فی بیرل پر آ گیا ہے، جبکہ برطانوی برنٹ کروڈ 3.27% گر کر تقریباً $72 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ تو شہری پیٹرول کی ان قیمتیں کم نہ ہونے پر حکومت سے نالا دکھائی دیتے ہیں۔ امید یہی کی جاتی ہے کہ اگر انٹرنیشنلی پرائسز کم ہو رہی ہیں تو لوکلی بھی پرائسز کم ہوگی، تو ان لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، تو آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ حکومت عوام کی سنتی تو ہے نہیں، اور جہاں تک رہا پیٹرول میں ریلیف کی بات، تو پیٹرول سے اس وقت شاہی خرچیاں چل رہی ہیں، بیرون ملک آنا جانا ہو رہا ہے، تو عوام کی کون سوچے؟ حکومت کی طرف سے عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے، بس یہ اپنے ایم پی ایم این اے کو ریلیف دے دیتے ہیں، ان کے لیے تنخواہیں ڈبل کر دیتے ہیں۔ عالمی منڈی میں جو ریٹ ہے وہ کم ہے، اسی کے اکارڈنگ ہمیں پٹرول سستا ملنا چاہیے، لیکن پٹرول کی قیمت ابھی بھی وہی ہے۔ جنگ بھی ختم ہو گئی ہے اور سب کچھ مسئلہ حل ہو گیا ہے، اور پھر بھی پتہ نہیں کم نہیں ہو رہا پیٹرول۔ آج کم کرنا تھا، میں نے سوچا تھا کم ہو جائے گا، لیکن وہی بات ہے، وہی اٹکے ہوئے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں تو پیٹرول بہت زیادہ سستا ہو گیا ہے، تو ان کو بھی سستا کرنا چاہیے تھا، جو کہ انہوں نے نہیں کیا، تو یہ ان کی نااہلی ہے۔ چلے جی، عوام کے جذبات اور مطالبات تو آپ نے سنے ہی ہیں، لیکن جناب پریشانی یہ ہے کہ آبنہ ہرمز میں ایک بار پھر سے ٹینشن شروع ہو گئی ہے، اور امریکہ کی ایرانی اہداف پر بمباری کی گئی ہے، جبکہ سینٹ کام کا دعویٰ ہے کہ تجارتی جہاز پر حملے کے جواب میں کارروائی کی گئی، اور امریکی حکام کے مطابق ایران نے تجارتی جہاز پر حملہ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، جبکہ جواب میں امریکی فوج نے ایران کے میزائل اور ڈرونز کا مراکز سمیت ساحل شہر پر ریڈار کو نشانہ بنایا ہے۔ تو ایک بار پھر سے یہ جو ٹینشن ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور آبنہ ہرمز میں ٹینشن ہونا پوری دنیا کے لیے بھی یہ بہتر نہیں ہے۔ بالکل، تو ڈرونز کی جانب سے جو مراکز ہیں، جو ساحلی شہر ہے، کہ جو مین اس کا ریڈار ہے اسے بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ٹینشن اب سامنے آئی ہے، ایونچولی کہیں نہ کہیں معاہدے کے بعد ایوری ون واز ایکسپیکٹنگ کہ شاید کچھ حد تک صورتحال اس جانب نہیں جائے گی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی کچھ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اب لیٹس سی کہ دونوں ممالک کی جانب سے اس پر آگے کیا رد عمل آتا ہے۔ تھوڑا بہت کچھ رد عمل آ بھی رہا ہے، وہ بھی ذرا کوئکلی شامل کرتے ہیں۔ تو تشدد کا جواب تشدد سے دیا جائے گا جناب، ایران سن لیں، امریکہ کے نائب صدر نے بھی خبردار کر دیا ہے۔ ایرانی قیادت کو پیغام دیا ہے کہ اختلافات ہیں تو فون اٹھائیں اور بات کریں، لیکن جنگ بندی کی خلاف ورزی نہ کریں، کیونکہ آپ نے سیز فائر معاہدے پر خود سائن کی ہے۔ جی ڈی وینس یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے، ایران بھی اس کی جو پاسداری ہے وہ کرے، اسے فالو کرے اس معاہدے پر۔ تو دونوں کی جانب سے بیک اینڈ فورتھ بیانات ہیں، وہ سلسلہ اس کا جاری ہے، دونوں کی جانب سے وارننگز دی جا رہی ہیں، لیکن پوری دنیا کا اس وقت یہی تقاضا ہے یا مطالبہ ہے کہ یہ جو ایسکلیشن ہے وہ کسی بھی صورت نہ کی جائے۔ اور اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو ایران ہے اس نے آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر 4 ڈرون داغے ہیں۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دعویٰ سامنے آیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جنگ بندی معاہدے کے احمقانہ خلاف ورزی ہے، جبکہ واشنگٹن میں تقریب سے خطاب میں امریکی صدر نے کہا کہ ایران کو ایٹمی قوت نہیں بننے دیں گے، اور یہ وہ بات ہے جو بار بار وہ دہراتے ہیں۔ فیک میڈیا کہتا ہے کہ ایران آج سے 4 ماہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے، لیکن حقیقت میں ایران معاہدے کے لیے بےتاب ہے اور وہ ہمیں بہت کچھ دینے کو تیار ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ جنگ کے بعد کوئی بھی ایران کا لیڈر نہیں بننا چاہتا۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ بیک اینڈ فورتھ بیانات کا سلسلہ جاری ہے، پہلے جے ڈی وینس کی جانب سے بیان آیا اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے، اور اسی طرح سے لیکن ہم سب یہی امید کرتے ہیں کہ ایسکلیشن کسی بھی صورت نہ کی جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، امید تو یہی ہے
ہے لیکن لیٹس سی کہ دونوں ممالک اس تمام تر معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں. تو وہ تو آپ نے امریکی موقف شامل کیا. اب ایران کا امریکی حملوں کے جواب میں کارروائی کا یہ دعویٰ ہے. اب یہ وہ دعویٰ ہے جو ایرانی میڈیا کر رہا ہے اور ایرانی ٹی وی کے مطابق پاسدارانہ انقلاب نے جو خطے میں امریکی فوجی تنصیبات ہیں اسے نشانہ بنایا. ترجمان نے واضح کیا ہے کہ دوبارہ حملہ ہوا تو مزید سخت جواب دیں گے. ایرانی پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ نے امریکی حملہ جنگ بندی کے خلاف ورزی قرار دیا ہے جناب, اور انہوں نے ایک بار پھر یہ کلیئرٹی دی ہے, واضح کیا ہے کہ امریکی اقدام پسپائی اور جو پشیمانی ہے اس کا باعث بنے گا. ٹرمپ مذاکرات اور جنگ بندی کے اصولوں کے پابند نہیں ہیں. مشیر سپریم لیڈر محسن رضائی کا بھی ایک رد عمل سامنے آیا ہے, وہ بھی کوئکلی آپ کو بتاتے ہیں جناب. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن نے غلطی کی تو آئندہ جنگ ماضی سے مختلف ہوگی. ایران ہر قسم کی جارحیت کے خلاف دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے. تو دونوں نیریٹو نا ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے. ایک تو امریکی موقف ہے جس میں جے ڈی وینس کی جانب سے کیا کہا گیا, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا کہا گیا, وہ ہم نے آپ تک پہنچایا. پھر ایرانی موقف بھی یہی ہے کہ اگر مزید کچھ بھی کیا گیا تو زیادہ شدت سے اس کا جواب دیا جائے گا. اور ہم نے شیری دیکھا کہ دونوں کی جانب سے بہت ہی سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے, بے شک سپیچ میں ہی, لیکن دونوں کی جانب سے ایک سخت ہمیں پوائنٹ آف ویو دیکھنے کو مل رہا ہے. اور ساتھ ہی مشرق وسطیٰ سے دوسری بڑی اہم سفارتی پیش رفت بھی سامنے آئی ہے, وہ یہ ہے کہ واشنگٹن میں لبنان, اسرائیل اور امریکہ نے سہ افریقی فریم ورک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں, جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی اس موقع پر موجود تھے. اور ساتھ ہی امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق اسرائیل اور لبنان نے مستقل طور پر تنازع ختم کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے, اور یہ وہ اظہار ایک طریقے سے سامنے آیا ہے جس کا پوری دنیا کو انتظار تھا. ایران کی جانب سے بھی بار بار یہی مطالبہ کیا جاتا تھا کہ لبنان میں سیز فائر ہونی چاہیے, تو امید کرتے ہیں کہ یہ اچھے عمل کی نوید ہے. اس کے علاوہ اسرائیل اور لبنان نے ایک دوسرے کے پرامن وجود کے حق کو تسلیم کر لیا ہے, جبکہ لبنانی فوج مرحلہ وار سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھالے گی, اور اس کے علاوہ اسرائیلی انخلا بھی مرحلہ وار ہی ہوگا, جبکہ امریکہ معاہدے پر عمل درآمد کی نگرانی اور معاونت بھی کرے گا. اس کے علاوہ دیگر جو تنازعات ہیں وہ امریکی ثالثی میں براہ راست مذاکرات سے ہی حل ہوں گے, اور یہ بات ہم بھی شروع سے ہی کرتے آئے ہیں کہ مذاکرات ہی تمام تنازعات کا حل ہے. اچھا, اور ظاہر سی بات ہے مذاکرات تو حل ہے ہی, لیکن جیسا کہ آپ نے بھی کچھ انیشیل سٹیجز بتائے کہ اب یہ جو تمام تر پروسیس ہے یہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا. انخلا کی آپ نے بات کی ہے, ٹھیک ہے, کہ جو وہاں پر لبنان میں موجود امریکی افواج ان کا انخلا کیسے ہوگا, تو جی اس کے بھی کچھ فردر ہم آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں. جو ابھی تک کی کلیئرٹی ہے وہ یہ ہے کہ جی جو اسپیسیفک علاقے ہیں, جو خصوصی علاقے ہیں, وہاں مسلح گروہوں کو پہلے غیر مسلح کیے جانے کی تصدیق کے بعد تعمیر نو کا عمل شروع کیا جائے گا. یہ تو ہو گیا انیشل سٹیپ. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ لبنان کو انسانی امداد کے لیے $100 ملین فراہم کرے گا, اور لبنانی فوج کی صلاحیت بڑھانے کے لیے بھی $30 ملین امداد کا اعلان کیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ معاہدہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان دیرپا امن کی راہ ہموار کرے گا. ظاہر سی بات ہے یہ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ بہت سینسٹیو ایشو تھا, اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب پہلے بھی ہم بہت انیشیل سٹیج کی بات کریں, اسلام آباد ٹاکس کا میں اگر حوالہ دوں تو اس وقت بھی کچھ حد تک لبنان والا پوائنٹ بہت زیادہ مرکز نگاہ رہا تھا, ڈسکس کیا تھا, کیونکہ دیکھیں مڈل ایسٹ تو پورا کنیکٹڈ ہے نا, اور اگر لبنان میں امن نہیں ہے تو وہ الٹیمیٹلی بھی پورے خطے کو متاثر کرتا ہے. تو اب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو یہ موقف ہو گیا امریکہ کا. اب اس پر جو ایک رد عمل سامنے آیا ہے وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کرتے ہیں. اسرائیل کے ساتھ معاہدے کے خلاف لبنانی شہری سڑکوں پر نکل آئے جناب. کچھ کوئکلی ویژولز بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں. بیروت سمیت دیگر شہروں میں مظاہرے ہوئے, ٹائر جلا کر سڑکیں بلاک کر دی گئی. آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ ویژولز کے ایک کتنی بڑی تعداد میں جو شہری ہے سڑکوں پر آئے ہیں, ٹائرز نظر آتش کیے گئے, سڑکیں باقاعدہ اس ویژولز میں ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ بلاک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے دیکھیں جب بھی کوئی کہتے ہیں نا اسٹیٹ لیول پر کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور جب اتنی زیادہ ایک سنگین صورتحال کے بعد کوئی چیزیں ڈیولپمنٹ کی جانب بڑھیں یا کسی معاہدے کی جانب یا اسٹینڈ سٹل کی جانب بڑھیں, تو پھر اس میں کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ عوامی ریئیکشن
सामने आता है। और खुसूसी तौर पर हमने शीरी देखा कि जो लबनानी अवाम जिस वक्त से गुजरी है तो उनको ये माहिदा किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम ये कह सकते हैं। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि बेहतर तरीके से माहिदा अमल में लाया जाएगा, अमल दरामद इस पर बेहतर तरीके से होगा। तो जी जनाब आगे बढ़ते हैं, एक और मुद्दे के बारे में बात करते हैं, वो ये है कि भारत का सरकारी सतह पर एतराफ़ शिकस्त ऑपरेशन सिंदूर में फौजी हलाकतें तस्लीम कर ली हैं और भारतीय हुकूमत ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में फौजी हलाकतों का एतराफ़ कर लिया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 6 एहलकारों के नाम सरकारी तौर पर भी जाहिर कर दिए हैं। तो ये एक प्रॉपर जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंटेड चीज़ हो जाती है, सरकारी तौर पर इस बात का एतराफ़ करना। फौजी हलाकतों के एतराफ़ ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की सच्चाई पर सरकारी मोहर सब कर दी है। जो कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ रखा था और ये उस पर अपनी मोहर सब कर दी है। भारत ने भी अब खुद बज़ाते खुद कर दी है। तो भारतीय हुकूमत ने 6 एहलकारों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर में शामिल कर दी है, जबकि फौजियों के वर्सा के मुसलसल दबाव और एहतजाज के बाद हुकूमत इन नामों को जाहिर करने पर मजबूर हुई है। हम हमेशा कहते हैं ना कि भारत की मैं ना मानूं की रट बरकरार, वो रट अभी भी बरकरार ही थी, लेकिन जाहिर सी बात है सच है ना, ज्यादा छुपा नहीं सकते, ज्यादा सच छुप नहीं सकता। तो भारतीय हुकूमत सियासी मफादात की खातिर अपने ही फौजियों की कुर्बानी को समझे छुपाती रही। ये उनकी एक अपनी फौज से मोहब्बत है, सिंसियरिटी कहें, इस पे आप क्या ही इस पे कमेंट करें। तो भारत की जानिब से नुकसानात का मरहलावार सामने जो है वो लाए जा रहे हैं कि क्या क्या नुकसान हुए हैं। और पाकिस्तान ने 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड को तबाह करने का दावा किया था, आप लोगों को याद होगा। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत को जल्द या बदेर राफेल और दूसरे तैयारों की तबाही का एतराफ़ भी करना पड़ेगा और वो वक्त भी ज़्यादा दूर नहीं है। जाहिर सी बात है, एज आई सेड अर्लियर, कि सच नहीं छुपता, हक़ाइक़ नहीं छुपते और पाकिस्तान तो सारे हक़ाइक़ पूरे दुनिया के सामने रखकर बात करता रहा है, क्योंकि उनका हमेशा से यही स्टैंड। वेलकम बैक नाजरीन। तो गर्मी की बात कर लेते हैं और यूरोप तप रहा है, सूरज का गुस्सा जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर और गिरदोनवाह में तो शदीद हीट वेव ने निज़ाम ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है और साथ ही 8 दर्जा हरारत ने गुज़िश्ता रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जबकि महकमा सेहत ने बढ़ती गर्मी के पेश नज़र स्कूल 2 दिन के लिए बंद करने पर गौर शुरू कर दिया है। इसके अलावा कई तालीमी इदारों को एहतियाती तदाबीर के तहत दोपहर 12 बजे तक बंद कर दिया गया और साथ ही हुकाम ने बुजुर्ग शहरियों और बीमार अफराद को घरों में रहने और साथ ही गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत भी कर दी है। बिल्कुल ऐसे ही। और सुबह आपने जो सबसे पहली लाइन कही कि यूरोप तप रहा है, कभी इतने सालों में हमने सुना है कि यूरोप मतलब ये मौसमियाती तब्दीली के असरात हैं और जाहिर सी बात है ऐसे में एहतियाती तदाबीर बिल्कुल बरतनी चाहिए। शदीद गर्मी से निमटने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर जो मुफ्त पानी के स्टॉल्स हैं वो भी कायम कर दिए गए हैं, बहुत अच्छा जस्ट रही है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अंदर चंद रोज़ तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रह सकती है। तो इसी पर बात करेंगे फरहान मीर से। जी फरहान मीर, बताइएगा महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया जा रहा है, फिर इसके अलावा मज़ीद वहाँ के शहरियों का भी क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है? जी, हीट वेव अलर्ट जारी होने के बाद आज जो है वो दूसरा रोज़ है। वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो दर्जा हरारत बढ़ता है। आज जो है वो 35 सेल्सियस जो दर्जा हरारत है वो रिकॉर्ड किया गया है और ये बरतानिया की तारीख का सबसे गर्म जो है वो दिन है। आज से 50 साल कबल जो है 34.5 सेल्सियस जो है वो दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। हम अपने नाजरीन को ये भी बताते चलें कि महकमा हेल्थ की जानिब से जो है 2 रोज़ के लिए स्कूल बंद करने की जो है वो उस पर भी जो है वो गौर किया जा रहा है। मगर आज गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि छोटे बच्चों की जो नर्सरीज़ हैं उनको आज जो है दोपहर को 12 बजे जो है वो बंद कर दिया गया था। हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि हमने मैनचेस्टर सिटी काउंसिल से जो है वो रब्ता किया और उन्होंने बताया कि अभी तक जो है वो स्कूल मुश्किल 2 रोज़ के लिए बंद करने का अभी तक जो है उस पर गौर व खौज जो है वो जारी है, पर अभी इस हवाले से जो है वो फैसला जारी नहीं किया गया। महकमा हेल्थ की जानिब से जो है वो बुज़ुर्ग अफराद के लिए जो है वो अलर्ट जारी किया गया है और उनको हिदायत दी गई है कि गैर ज़रूरी सफ़र ना करें और घरों में रहें। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, क्लाइमेट चेंज दुनिया भर के लिए संगीन चैलेंज बनता जा रहा है और पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं, जहां चिल्लास में क्लाउड बर्स्ट और इसके अलावा सैलाबी रेलों ने तबाही मचा रखी है। थोर और दीगर इलाकों में मकानात, ज़रई ज़मीनों और इसके अलावा राब्ता सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा है। घर, गाड़ी, माल मवेशी और कीमती सामान भी सैलाब की नज़र हो गया है। बहुत
بہت ہی ایک سنگین صورتحال ہے. مسجد بھی سیلاب کی زد میں آ گئی ہے, کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, کئی علاقوں کا زمینی رابطہ بالکل ہی ٹوٹ کر رہ گیا اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے بہت ہی مشکلات کا باعث بن سکے گا. اس کے علاوہ جو سڑکیں ہیں, امدادی ٹیموں کو بھی متاثر علاقوں میں پہنچنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں کیونکہ سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں. مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں. اس کے علاوہ متاثرین نے حکومت اور ضلعی انتظامیہ سے فوری امداد کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہاں میں ایک اور ایڈیشنلی صرف بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں کاربن ایمیشن میں کتنا ہی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کا, بالکل لیسٹ ٹو نو, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان امنگ دا موسٹ ولنریبل کنٹریز میں شامل ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے قدرتی یہاں پر جھیلیں ہیں, گلیشیئرز ہیں, آبشار ہیں, اور ظاہر سی بات ہے پھر جب ہیٹ ویو آتی ہے, جب کلائمیٹ چینج موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات آتے ہیں تو سب سے زیادہ مزید جو ولنریبل ایریاز ہوتے ہیں چلاس کا, جیسے کہ آپ نے خود نے بتایا, ٹھیک ہے, اس طرح کے واقعات پھر جنم لیتے ہیں. اور اس سے ظاہر سی بات ہے یہ صرف ان واقعات تک چیزیں محدود نہیں رہتی بلکہ پھر ہم دیکھتے ہیں اور بھی دیگر پھر میسو مائگریشن ہوتی ہے, اربنائزیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے, پھر انفلیشن بڑھتا ہے, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو ہمارے پولیس انتظامیہ ہے وہ بہتر طریقے سے کام کری, یہ ایک خبر سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ اور ایک انتہائی اہم ایشو ہے اور یہ کہ اسلام آباد میں انسانی اعضاء کی اسمگلنگ اور ساتھ ہی پروسیسنگ کا مکروہ دھندا بے نقاب ہوا ہے اور ابتدائی تحقیقات میں تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں. جبکہ ذرائع کے مطابق برآمد ہونے والا تمام پلیسنٹا انسانی ہے جسے جانوروں کی خوراک ظاہر کر کے بیرون ملک بھیجا جاتا رہا تھا. بہت یہ امپورٹنٹ ایشو ہے, اس لیے ہم امپورٹنٹ ایشو پر قمر المنور نے رپورٹ تیار کی ہے, دیکھتے ہیں. میرے اقتدار سے انسانی اعضاء کی بیرون ملک اسمگلنگ کا گھناؤنا کاروبار. تحقیقات کے آغاز پر ہی ہولناک حقائق سامنے آ گئے. منظم نیٹ ورک کا بھیانک چہرہ بے نقاب. نے ہیومن آرگنز ٹرانسپلانٹیشن ایکٹ 2010 کے تحت درج مقدمے کی کاپی حاصل کر لی. FIR کے مطابق سیکٹر F7 اور E11 میں چھاپوں کے دوران کئی ٹن تازہ اور خشک ہیومن پلاسنٹا برآمد ہوا. ابتدائی تفتیش میں گوشت انسانی ہونے کی تصدیق. گینگ کے گائنی کلینکس اور اسپتالوں کے سویپرز سے رابطے تھے جہاں سے پلیسنٹا 800 روپے فی کلو کے حساب سے خریدا جاتا تھا. ملزمان پلیسنٹا خشک کرنے کے بعد جانوروں کی خوراک کے بار کوڈز استعمال کر کے ویتنام سمیت دیگر ممالک اسمگل کرتے تھے. FIA نے گزشتہ روز اسلام آباد سے گرفتار ہونے والے 3 غیر ملکیوں سمیت 5 ملزمان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا. رائے کے مطابق FIA نے لاہور، راولپنڈی اور پشاور سمیت دیگر زونز میں بھی چھاپے شروع کر دیے. مزید گرفتاریاں متوقع ہیں.